ابیات اپنی فاطر مذاہب فاطمہ محقق اثر مفسر قرآن حضرت مولانا علامہ محمد یونس سمانی صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے سامعانہ بیان سے پانی ادھر کے تھوڑا جا ضلع لاہور کے صدہار مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ پاک ان کی محنت کو قبول و منظور فرمائے۔ وقت کافی گزر چکا ہے، تھوڑی دیر کے لیے میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اسی کے بارے میں کچھ عرض کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا۔ اللہ پاک مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح بیان کر سکنے کی، پھر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر انسان پر جو دنیا میں آیا ہے موت آنے والی ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو دنیا میں ہمیشہ زندہ رہے۔ ہر ایک نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اس کے بدن عنصری سے اس کی روح نے پرواز کر جانا ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ کے دین کے لیے محنت کیا کرتے ہیں، توحید کے لیے محنت کیا کرتے ہیں، سنت کے لیے محنت کیا کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس محنت میں انہیں اپنی جان قربان کرنا پڑے تو وہ اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں، ان کی بڑی شان ہے، اس لیے اللہ پاک نے ان کی عظمت اور عزت اور شان ظاہر کرنے کے لیے
فرمایا جو انسان اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دیتا ہے اس کو مردہ مت کہو۔ چوتھے پارے کی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اللہ کی راہ میں جو جان قربان کر جاتا ہے اسے مردہ گمان ہی نہ کرو۔ دوسرے پارے کی آیت میں یوں کہا گیا مردہ مت کہو۔ چوتھے پارے کی آیت میں کہا گیا کہ مردہ گمان بھی نہ کرو۔ اس میں کچھ تفصیلی سلسلے ہیں، وہ تو یہ وقت نہیں ہے، کیونکہ میں نے صرف کام کا ایک مضمون باتیں کرنا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ شہیدوں کے شان میں اللہ پاک نے نازل فرمائی، سوال پیدا ہوا، اللہ کہتا ہے مردہ کہو نہیں، مردہ گمان کرو نہیں، لیکن ہم ان کو قبر میں دفن کرتے ہیں۔ شہیدوں کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے یا نہیں؟ اور دفن کس کو کیا جاتا ہے؟ زندوں کو دفن کرتے ہیں جی۔ دفن جو کرتے ہیں تو مردہ یقین کرتے ہیں، مردہ صرف گمان کے یقین، مردہ ہونے کا یقین ہے۔ جنازہ پڑھتے ہیں، جنازہ زندے کا پڑھا جاتا ہے یا مردے کا؟ بولو، مردے کا جنازہ پڑھتے ہیں۔ جنازہ میں دعا پڑھی جاتی ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا، میت کہتے ہیں۔ اور یہ جنازہ جو صحابہ پڑھا کرتے تھے، یہ جنازہ پڑھنے کا طریقہ کس نے سکھایا؟ بولو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحابہ کرام نے دین کس سے سیکھا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور رسول پاک نے جو دین سکھایا وہ خود سکھایا کہ اللہ کی وحی سے، اللہ کی، گویا کہ اللہ کہتا ہے جنازہ پڑھو، یہ مردہ ہیں، ان کو میت کہو، مردہ کہو۔ ادھر اللہ کہتا ہے مردہ نہ کہو۔ اس لیے صحابہ کرام پیارے پیغمبر سے سوال کرنے لگے، پیارے پیغمبر ان آیتوں کا مطلب اور معنی ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ توجہ کر میرا دوست، سوال کس نے کیا؟ بولو، کس نے اور کس سے سوال کیا؟ اللہ کہتا ہے مردہ کہو نہیں، گمان بھی نہ کرو، اور ادھر ہم سے مردہ کہلواتا بھی جا رہا ہے، جنازے پڑھواتا جا رہا ہے، دفن کراتا جا رہا ہے۔ اے اللہ پاک کے پیارے پیغمبر، ہمیں تو آیت کا معنی اور مطلب سمجھ نہیں آیا۔ یہ صحابہ کرام کون تھے؟ سارے ولیوں کے، بولو، سارے ولیوں کے، پر کہتے ہمیں پتا، ہمیں پتا کوئی نہیں۔ آج کا مشرک کہتا ہے پیر تو پیر رہ گیا، پیر کی بلیاں بھی غیب جانتی ہیں۔ بلے تیرا پیر کڈا یا تے تیرے پیر دیاں بلیاں کڈی ہیں۔ مشرک منحوس ہوا کرتا ہے۔ اب پیارے پیغمبر سے صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ پاک کے پیارے پیغمبر نے جواب دیا۔ توجہ کر میرا دوست، کیا جواب دیا؟
ارواحهم فی اجواف طیر خضر لها قنادیل معلقۃ بالعرش تسرح فی الجنت حیث شاءت تسیر فی الجنت حیث شاءت او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیغمبر کہتے ہیں تم جنازہ پڑھ رہے ہو، تمہارے سامنے شہید کا جسم ہے، روح نہیں ہے۔ شہید کا یہ جسم میت ہے، یہ جو تمہارے سامنے جسم پڑا ہے یہ کیا ہے؟ ارواحہم، زندہ روح، زندہ روح۔ تم نے قبر میں دفن کیا کس کو؟ جسم کو۔ جسم کیا ہے؟ میت۔ زندہ کیا ہے؟ اب یہ تشریح کی کس نے کی؟ ہمارے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ۔ اب پیارے پیغمبر قرآن کی آیتوں کا معنی اور مطلب سمجھاتے ہیں کہ شہید زندہ۔ کیا معنی زندہ؟ شہید کی روح زندہ، جنت میں زندہ۔ شہید کی بولو کون سی چیز زندہ؟ بولو کون سی چیز زندہ؟ کہاں زندہ؟ کہاں زندہ؟ اور یہ جسم یہ مردہ ہے، یہ میت ہے۔ اللہ جو کہتا ہے مردہ نہ کہو، وہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ روح کے لیے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ اب یہ قرآن پاک کی آیتوں کا معنی اور مطلب سمجھایا پیارے پیغمبر نے۔ اب پیارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی قرآن کا مفسر ہے؟ آج کا مولوی کہتا ہے وہ جی قتل ہوتا ہے جسم، لہذا زندہ بھی ہے جسم۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں زندہ کیا ہے؟ اور یہ حدیث ہے مسلم شریف کی، حدیث ہے مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب تفسیر معارف القرآن، فرماتے ہیں یہ حدیث متواتر ہے۔ حدیث رسول پاک نے جو تشریح فرما دی کہ شہید زندہ، کیا مطلب؟ روح زندہ۔ یہ حدیث خبر واحد نہیں، خبر مشہور نہیں۔ مولانا کاندھلوی دارالعلوم دیوبند کے استاد، کہاں کے؟ دارالعلوم دیوبند کے استاد، وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث متواتر ہے جس میں پیارے پیغمبر نے واضح فرمایا کہ شہید زندہ یعنی روح زندہ، شہید زندہ۔ اور حدیث متواتر اس کا حکم اس طرح ہوتا ہے جس طرح قرآن کی آیت ہے۔ اب قرآن پاک کی آیت کا مطلب اور معنی بیان کر دیا کس نے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ۔ یہ معنی اور مطلب ماننا چاہیے یا مولوی کی بات ماننی چاہیے؟ اس آج کے مولوی کو قرآن زیادہ آتا ہے یا رسول پاک کو؟ یہ مولوی جو معنی کرتا ہے یہ غلط ہے۔ پیارے پیغمبر کی تفسیر کے مقابل کسی مولوی کا معنی مانا جا سکتا نہیں ہے، اور پیارے پیغمبر کے معنی کو چھوڑا جا سکتا۔ پیارے پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ زندہ ہے کیا؟ اور یہی تفسیر صحابہ سے، یہی تفسیر تابعین سے، یہی تفسیر تبع تابعین سے، یہی تفسیر اکابرین دیوبند سے، دارالعلوم دیوبند
دیوبند کے بانی مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب آب حیات فرماتے ہیں شہید زندہ، کیا معنی؟ روح زندہ، کیا معنی؟ اب ذرا توجہ کر دینا دوست، ایک طرف یہ پوری امت ہے، رسول پاک سے لے کر اکابرین دیوبند تک یہ پوری امت، اور اس پوری امت کے مقابل ایک ماسٹر آ گیا، ماسٹر یہ کہتا ہے نہیں جی جسم زندہ۔ اب پوری امت کے مقابل اس ماسٹر جاہل کی بات کو مانا جا سکتا نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، مناظر اسلام، شہید کہتے ہیں جب اللہ پاک کی طرف سے بار بار کہا جاتا ہے مطالبہ کرو، مانگو مانگو مانگو، شہید کہتے ہیں اللہ ہماری روحوں کو واپس کر۔ اللہ کہتا ہے روح واپس آ سکتی نہیں ہے، روح واپس آ سکتی، یہی حدیثیں بتا رہی ہیں کہ روح واپس نہیں آتی۔ اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے کہ روح واپس نہیں آتی، متواتر حدیثیں بھی کہتی ہیں کہ روح واپس نہیں آتی، اور قرآن کے مقابل متواتر حدیثوں کے مقابل ماسٹر کہتا ہے جی روح واپس آ جاتی ہے، روح واپس آ جاتی ہے۔ میرا دوست، اوے میرا دوست، مسئلہ سمجھ، مسئلہ سمجھ، ہمارا کام ہے دلائل کی دنیا میں بات سمجھانا۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہمارے اکابرین نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا ہے، دلائل کے ساتھ مسئلہ سمجھایا ہے، سمجھائیں گے۔ ہمارے مقابل ان کے پاس کیا ہے؟ صرف فتوے، فتوے، دیوبند کے نام پہ روٹی کھانا، دیوبند کا نام لے لے کر روٹی کھانا۔ ہمارے بزرگوں نے اکابرین دیوبند کا مشن پھیلایا ہے، ہم بھی اکابرین دیوبند کا مشن پھیلائیں گے۔ تم نے ان بزرگوں کے نام پہ روٹی کھائی ہے، تم روٹی کھاتے جاؤ۔ توجہ کر میرا دوست، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اٹھائیے بیان القرآن حضرت تھانوی کا۔ حضرت تھانوی صاف لکھتے ہیں شہید زندہ، کیا معنی؟ شہید کی روح زندہ، شہید زندہ، کیا معنی؟ شہید کی۔ اور اٹھاؤ فتاوی دارالعلوم دیوبند، فتاوی دارالعلوم دیوبند کے اندر بھی لکھا شہید زندہ، روح زندہ، شہید زندہ، روح زندہ۔ اور روح جسم میں واپس، یہ حدیث میں بھی آ گیا اور قرآن پاک کی آیت میں بھی، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت۔ حضرت تھانوی جو آیت کا معنی سمجھاتے ہیں، جا کے دیکھ لینا بیان القرآن کو، اور وہ خلاصہ ہے تقریباً تمام تفسیروں کا۔ ہمارے اہل سنت والجماعت مفسرین پہ اللہ کی لاکھوں رحمتیں، ہاں
کے معانی کو واضح کیا ہے، اور ہمارا تو طریقہ ہے دلیل پیش کرتے ہیں کتاب اللہ اور معنی پیش کرتے ہیں اہل سنت والجماعت مفسرین سے۔ ہم نے اپنی طرف سے کبھی معنی بنائے، اپنی طرف سے کبھی معنی بنائے، جس طرح ماسٹر نے اپنی طرف سے معنی بنائے اور اندھے لوگوں نے مان لیے۔ اپنی طرف سے معنی بنا کر قتل ہوتا ہے جسم، زندہ بھی ہے جسم۔ بتائیے کہیں نبی پاک نے فرمایا ہو، بتائیے کس صحابی نے فرمایا، بتائیے کس تابعی نے فرمایا، کس تبع تابعی نے فرمایا، اکابرین کا بند نے فرمایا؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ ایک گھڑنتو ایک آدمی نے نکالا، ان گھڑنتوں نے مان لیا۔ توجہ کر میرا دوست، حضرت تھانوی فرماتے ہیں موت میں بھی روح قبض کی جاتی ہے، نیند میں بھی روح قبض کی جاتی ہے۔ آگے بریکٹ لگاتے ہیں، موت میں من کل الوجوہ، نیند میں من بعض الوجوہ۔ کیا مطلب؟ آگے معنی کرتے ہیں کہ موت میں جسم کی حیات بھی ختم، جسم کا ادراک بھی ختم۔ اے توجہ کر میرا دوست، دلیل قرآن کی، معنی حضرت تھانوی کا اور باقی اہل سنت والجماعت مفسرین کا، اور میرے پیر نے مانا کیا ہوتا سید رحمت اللہ شاہ بخاری، اللہ کی لاکھوں رحمتیں اس مرد مومن مرد مجاہد پہ۔ میرے استاد نے مانا کیا ہوتا غلام اللہ خان اللہ پاک کی لاکھوں رحمتیں مرد مومن مرد مجاہد پہ، اور ان کا مانا نہ مانتا مانا مان، تمام اہل سنت نے یہ مانا کیا۔ اگر تو بھی سنی ہے تو مسئلہ مان، من کل الوجوہ، روح اللہ قبض کر لیتا ہے موت کے وقت۔ کیا مطلب؟ کہ حیات بھی باقی نہیں رہتی، ادراک بھی باقی، ذرا بولیے، حیات بھی باقی، ادراک بھی باقی۔ ہاں، موت آئی، حیات بھی ختم، ادراک بھی۔ تھانوی صاحب اب زندہ ہے نہیں، ورنہ یہ ماسٹر کا گروپ کہتا کہ تھانوی صاحب مماتی ہو گیا ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ یہ کہتا ہے جسم کی حیات باقی نہیں، اور یہ قرآن کی آیت کا معنی سمجھاتے ہیں اہل سنت اکابرین۔ کیا معنی سمجھا رہے ہیں؟ موت کے وقت روح قبض کر لی، حیات بھی بولو ختم، ادراک بھی، یہ جسم کی حیات بھی۔ یہ پہلے حیات کون سی حیات تھی؟ دنیاوی۔ پہلے حیات کون سی حیات تھی؟ وہ ختم ہو گئی۔ وہ کیا ہو گئی؟ ختم۔ اور ادراک بھی۔ ادراک کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا، سننا، دیکھنا، سننا، یہ حواس وغیرہ، یہ ادراک، یہ بھی موت میں سب کچھ ختم۔ اور نیند میں من بعض الوجوہ، کیا مطلب؟ حیات باقی رہتی ہے، ادراک باقی نہیں رہتا۔ سویا ہوا آدمی، حیات باقی ہے لیکن ادراک باقی نہیں ہے۔ سویا ہوا سنتا، اور سویا ہوا سنتا نہیں ہے، سویا ہوا دیکھتا
نہیں ہے، اور جب سویا ہوا نہیں دیکھتا تو مرا ہوا بے طریقے اولا نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے۔ یہ حضرت تھانوی اور باقی مفسرین اہل سنت والجماعت آیت کا معنی سمجھا رہی ہیں۔ پھر کہتی ہیں فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، موت کا فیصلہ کر دیتا ہے تو اللہ روح کو روک لیتا ہے، روح کو بدن میں آ کے تصرف نہیں کرنے دیتا۔ اب اللہ روح کو روک لیتا ہے، روح واپس آ جائے اور واپس آ کر بدن میں تصرف کرے، اللہ روک لیتا ہے۔ اللہ روح کو آنے یہ کون کہتا ہے؟ اللہ۔ مانا کیا بزرگوں نے، اور فرمایا کس نے؟ اللہ نے۔ اب اللہ کہتا ہے میں روک لیتا ہوں، اس کے مقابل آگے تھی ماسٹر، اور ماسٹر کی ذریت فتوے لگانے والی۔ ماسٹر آیا، اللہ کہتا ہے میں روک لیتا ہوں، یہ کہتا نہیں، روح واپس آ جاتی ہے، ادھر ادھر آ جاتی ہے، یہاں سے ادھر جاتی نہیں۔ اللہ کہتا ہے میں وہاں سے آنے نہیں دیتا، یہ کہتا ہے آ گئی ہے میں جان نہیں دیتا۔ بلے بلے، مقابلہ اللہ نال۔ مقابلہ کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔ صاف قرآن کی آیت کے خلاف، صاف قرآن کی آیت کے، قرآن پاک کہہ رہا ہے میں روک لیتا ہوں، اور کس کی روح روک لیتا ہوں؟ اللہ یتوفی الانفس الانفس، نفس کی جمع الانفس، جمع اور جمع بھی معرف باللام، جمع بھی معرف بال۔ اٹھائیے نور الانوار، اٹھائیے اصول الشاشی، اٹھائیے حسامی، لکھ رہے ہیں جمع یہ بھی عموم کے الفاظ میں سے ہے، اور جمع معرف باللام یہ عام ہوتی ہے۔ اور آگے پھر امام صاحب کا قانون لکھتے ہیں، امام صاحب کا قانون یہ ہے کہ عام اپنے ہر فرد کو شامل ہوتا ہے قطعا و یقینا، عام قطعی ہوتا ہے، اپنے ہر فرد کو شامل ہوتا ہے قطعی طور پر۔ گویا کہ نبی پہ موت آ جائے، روح کا واپس نہ آنا قطعی اور یقینی ہے۔ امتی پر موت آ جائے، روح واپس نہیں آتی، یہ قطعاً و یقیناً۔ شہید پر موت آ جائے، اس کی روح واپس نہیں آتی۔ مومن پر موت آ جائے، کافر پر موت آ جائے، روح واپس نہیں آتی۔ اور یہ روح واپس نہ آنے والا ہر میت کے فرد کے لیے یہ حکم قطعی ہے، قطعی ظنی نہیں۔ روح واپس نہیں آتی، یہ عام، اور عام کیا؟ قطعی۔ یہ صفدر و کاڑوی جاہل بیچارہ کیا جانے کہ عام کا حکم کیا، جمع معرف باللام کا قانون کیا، اس کو کیا پتا۔ توجہ کر میرا دوست، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ روح واپس نہیں آتی۔ اب اللہ کے قرآن کے مقابل، اللہ کے قرآن کے مقابل کسی کی بات ماننی چاہیے؟ بولو، اللہ کے قرآن کے مقابل
کسی کی بات ماننی چاہیے. اللہ کے قرآن کے مقابل آیا شیعہ راوی تو آد روح، اس کا راوی زازان شیعہ، منہال تقدیر کا منکر، ابو معاویہ مدلس، آمش مدلس. توجہ کر میرا دوست، توجہ کر. اور چھوڑو ان کو، چھوڑو، کوئی نہیں. توجہ کر میرا دوست، توجہ کر، میری طرف توجہ کر. سلام ہے سلام. قرآن کے مقابل آیا شیعہ راوی. اوے میرا دوست، بتا قرآن کو مانے گا یا شیعہ کی روایت کو؟ بول، قرآن کو مانے گا یا شیعہ کی روایت کو؟ قرآن کو مانے گا یا شیعہ کی روایت کو؟ اور جو شیعہ کی روایت کو مانے وہ سنی نہیں، وہ شیعہ ہے. توجہ کر میرا دوست. اب اللہ کے قرآن کے مقابل، اللہ کے قرآن کے مقابل روایت آئی شیعہ کی. شیعہ کا تو مذہب ہے قرآن کا انکار کرنا. لیکن حیرانگی ہوتی ہے کیا ہو گیا اس سنی مولوی کو جو اللہ کے قرآن کو مانتا نہیں اور شیعہ کی بات کو مانتا ہے. جو اس طرح قرآن کا انکار کرے اور شیعہ کی بات مانے، بتاؤ وہ سنی ہے یا شیعہ؟ بولو، سنی ہے کہ شیعہ؟ سنی ہے کہ شیعہ؟ توجہ کر میرا دوست، توجہ کر. بات سمجھا رہا تھا. ہماری دلیل کیا ہوتی ہے؟ اللہ کا قرآن. مانا ہم اپنی طرف سے نہیں کرتے، مانا کرتے ہیں مفسرین اہل سنت والجماعت کا. اور ہمارے ساتھ ٹکر لینے والا جو ہم پہ فتوے لگاتا ہے وہ شیعہ کی روایتوں کو مانتا ہے. وہ ہمیں کہتا ہے ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ارے ہمارے پیچھے نہیں ہوتی، تیرے پیچھے نہیں ہوتی. سنیت کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے. تو سنی نہیں، تو شیعہ ہے. توجہ کر میرا دوست، توجہ کر میرا دوست، توجہ کر، توجہ کر میرا دوست. یہ تمہیں سمجھا رہا تھا. قرآن کی آیت کا معنی سمجھایا پیارے پیغمبر نے. قرآن کا معنی سمجھایا کس نے؟ اب پیارے پیغمبر کی بات پر ناراض ہونا چاہیے یا خوش ہونا چاہیے؟ ناراض ہونا چاہیے یا خوش ہونا چاہیے؟ اور جو ناراض ہوتا ہے سمجھو قرآن پہ کھتری ہے. جو پیارے پیغمبر کی بات کو مانتا نہیں، پیارے پیغمبر کی بات پہ ناراض ہوتا ہے. توجہ کر میرا دوست، یہ تو میں سمجھا رہا تھا. قرآن کا معنی کیا ہمارے پیارے پیغمبر نے. کہو صلی اللہ، کہو صلی اللہ، کہو صلی اللہ. قرآن کی آیت کا معنی خود قرآن نے بیان کیا. آئیے بیان شاہ صاحب نے کرنا، میں بیان ختم کرنے لگا ہوں. تھوڑی سی بات سنو. قرآن پاک نے دوسرے مقام پہ تو کہا بل احیاء، چوتھے پارے میں فرمایا بل احیاء عندہ. بولو احیاء عندہ، احیاء عندہ. عند ربہم، عند رب کا معنی کیا؟ عند رب کا معنی کیا؟ اللہ کہتا ہے قیل ادخل الجنہ، قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. قیل ادخل الجنہ، قیل ادخل الجنہ. یہ شہید ہے،
اللہ کہتا ہے وہ شہید داخل ہو جا کہاں کہاں کہاں؟ اور احیاء عند ربہم، اللہ قرآن میں معنی بیان کرتا ہے عند ربہم کا معنی کیا ہے؟ حضرت عائشہ آسیہ کی دعا ہے اذ قالت رب ابن لی عندک رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ بیتا فی الجنہ رب ابن لی ربی ربی. یہ قرآن میں دعا ہے کس کی؟ حضرت اور یہاں موجود ہے اللہ تینو واسطہ موسیٰ علیہ السلام دا، واسطہ ابراہیم علیہ السلام دا، کوئی نہیں. پورے قرآن کی دعائیں پڑھتے جاؤ، پیغمبروں کی دعائیں، کسی دعا میں دوسرے کا واسطہ وسیلہ. ہم کہتے ہیں دعا کر اس طرح کر جس طرح پیغمبر دعا کرتے تھے. قرآن نے جس طرح دعا کا طریقہ بتایا، کوئی توسل وسیلہ نہیں، اس کے بغیر ربی ابن لی عندک یعنی عند الرب، اللہ بنا میرے لیے عند الرب. عندک عندر کیا معنی جی؟ عند الرب کا کیا معنی اللہ بتانا چاہتا ہے؟ اللہ تو جانتا تھا 14ویں اور 15ویں صدی کا مولوی آ جائے گا، ماسٹر آ جائے گا، لوگوں کے ایمان پہ ڈاکے ڈالے گا، غلط معنی بتائے گا. اس لیے اللہ پاک معنی واضح کرتا ہے. کیا معنی عند کا؟ عند الرب کا معنی کیا؟ بیتن فل، بولو بیتن فل جنہ. توجہ کر میرا دوست، وقت تھوڑا ہے، موضوع بڑا لمبا ہے. کچھ جو میرے سامنے آیا میں نے بیان کیا، اور میں اپنی ہر بات کا ذمہ دار ہوں. میں اپنی ہر بات کا ذمہ دار ہوں. میں اپنی ہر بات کا ذمہ دار ہوں. مرید ہوں سید عنایت اللہ شاہ بخاری کا، شاگرد ہوں غلام اللہ خان کا. وہ جبل استقامت تھے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی ڈٹ جانے والے. الحمدللہ فاتح مذاہب باطلہ شیر کی طرح للکار رہے تھے دشمنان قرآن اور سنت کو. اگر ان میں ذرا بھی غیرت ہے تو اپنی بات کو دلائل سے کرنے کی جرأت پیش کریں. اگر تم نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہوا ہے اور غیرت نام کی کوئی چیز تمہارے اندر ہے تو آؤ قرآن و سنت کی آواز سے ٹکرا کے دکھاؤ. یہ گرتی ہوئی دیواروں کو ایسا دھکا دیں گے
کہ یہ جہنم میں جا گریں گی انشاءاللہ۔